بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ محبت کا 7 پھونک والا وظیفہ، ایسا وظیفہ جو کسی بھی انسان کو آپ کا غلام بنا دے گا۔ شوہر ہو، محبوب ہو، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ سے بڑی محبت کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے پاس دوڑا چلا آئے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے صرف اچھے مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ کسی شخص کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، کسی سے عزت پانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ایک مرتبہ میرے کہنے پر پڑھ لیں۔ یہ 7 پھونک والا وظیفہ آپ کی زندگی میں خوشحالی لے آئے گا۔ اگر آپ کسی کی یاد میں دن رات روتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، لیکن اس شخص پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو خوشی خوشی جی رہا ہے، لیکن ادھر آپ نے اپنی زندگی کو عذاب کی صورت اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں اور پریشانی مایوسی ختم کر کے اس 7 پھونک والے وظیفے کو پڑھ لیں۔ میرا اللہ آپ کے محبوب کے دل کو آپ کی طرف پھیر دے گا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کو دلوں سے ملا دیتا ہے اور دلوں کو دلوں سے جدا کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے یا کسی کی محبت میں اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، تو میرا اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس کھینچنے کے لیے اسے اس کے محبوب سے جدا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کا صحیح رزلٹ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ہرگز بھی چھوڑ کے مت سنیے گا، پوری ویڈیو کو سنیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کا صحیح طریقہ پتہ چل سکے اور آپ وظیفے کو صحیح طریقے سے کر کے اس کے فائدے کو حاصل کر سکیں۔ کسی شخص کو پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ ایک مرتبہ ہی پڑھا جائے گا، آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ پہلی بار کرنے سے ہی اس کا رزلٹ آپ کو نظر آئے گا اور اس کا اثر اللہ کے فضل و کرم سے مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجدد وظیفہ ہے۔ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، کسی کے سامنے نہیں پڑھنا، نہ کسی کو بتا کر پڑھنا ہے، نہ ہی پڑھنے کی بات کسی کو بتانا ہے۔ ہاں، آپ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تاکہ نئے آنے والے ویورز کے لیے آسانی ہو سکے۔ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور باوضو ہو جانا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں وظیفے کو مت پڑھیں، جب پاک صاف ہو جائیں، خاص ایام سے فارغ ہو جائیں، تب اس وظیفے کو اچھی طرح وضو کر کے پھر پڑھیں۔ پرفیوم یا عطر لگا لیں، پھر آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ شوہر اور بیوی کی تصویر ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اپنے محبوب کو پانے کے لیے کرنا چاہتا ہے، نکاح کی خواہش سے کرنا چاہتا ہے یا کسی کے لیے عزیز بننا چاہتا ہے، تو اس کی تصویر لے کر اس پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تصویر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام اسم اعظم ہیں، ان کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ کی چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، جو کہ آپ نے اپنی سکرین پر دیکھی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر پر بھی 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، اور یہ آپ کا ٹوٹل وظیفہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیم، 21 بار یا حیو یا قیوم،
اور 21 بار سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ سم بکمن امیون فہم لا یرجعون ایک بار پڑھا گیا اور اس کی تصویر پر پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ ہی اس شخص کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ جیسے جیسے تعداد بڑھاتے جائیں گے، یعنی ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار پڑھا، پھر تیسری بار، ایسے ہی 7 بار پورا ہونے تک انشاءاللہ وہ شخص آپ سے رابطہ ضرور کر لے گا۔ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی جائے گی، رنجشیں، عداوتیں، غلط فہمیاں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بڑی فضیلت و برکت کے حامل ہے۔ اس وظیفے کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس شخص کی تصویر پر جب 7 بار پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ یہ پھونک اس شخص کی تصویر پر نہیں بلکہ اس کی روح پر اثر کرے گی اور وہ شخص آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ جیسے کوئی شخص کسی زنجیر میں جکڑا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ آپ کی محبت کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے بڑی محبت کرنے لگے گا۔ جائز محبت کے لیے پڑھنا ہے، کسی کے ساتھ نکاح کی خواہش کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائیوں کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان محبت کے لیے پڑھ لیں، کسی سے اپنا جائز مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں اور اس کے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کسی ناجائز غلط مقصد کے لیے قطعاً آپ نے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ نے پڑھا تو آپ کو انشاءاللہ سخت نقصان ہوگا جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ وظائف و عملیات تب ہی اثر کرتے ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے پڑھا جائے اور جب انہیں خلوص نیت سے پڑھا جائے، خالص نیت سے۔ خالص نیت کیا ہے؟ اچھی نیت، نیک نیت۔ نیک نیتی سے کیا جانے والا ہر عمل آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پانا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو ہرگز بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ایک بار اس کو پڑھ کے دیکھیں کیسے اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ نہ صرف آپ محبوب کو پائیں گے بلکہ آپ اس وظیفے سے اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اپنی زندگی کو اس طرح سے بدلیں کہ صبح کا آغاز نماز اور قرآن مجید کی تلاوت سے کریں اور سارا دن استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو سنواریں گے تو انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام خود سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔